السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ اسلام آباد میں صابر شاکر میرے ساتھ ہیں، لاہور سے جناب عارف حمید بھٹی، اور سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ایل او سی پر بھارت کا بڑا حملہ، پاک فوج کے 3 جوان شہید، بھارتی فوج نے نہتے شہریوں کو بھی نہ بخشا، وادی نیلم میں مسافر بس پر فائرنگ، 7 شہادتیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 60,000 روپے کی اضافے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سینے میں درد، اسپتال منتقل، آپ پریشانی کیا ہے؟ لاہور میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، شہری دن دہاڑے لٹ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بڑے شہر میں چھوٹی موٹی وارداتیں بڑی بات نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا پارک ترک اسکولز کے عملے کی ملک بدری روکنے کا حکم۔ تحریک انصاف نے فواد چودھری کو پارٹی ترجمان مقرر کر دیا۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی ناظرین، لیکن ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے فیئر ویل سے۔ فیئر ویل جنرل راحیل شریف کا اطلاعات یہ تھی کہ شاید یہ 26 تاریخ کو ہوگا، لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کل وزیراعظم ہاؤس میں فیئر ویل ہوگی جناب جنرل راحیل شریف صاحب کی۔ صابر، ایک تو یہ کہ وقت سے یہ پہلے سمری ابھی تک آپ بتا سکتے ہیں موو ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے ہوگا کہ فیئر ویل ہو جائے، آنے والے چیف کے بارے میں نہ بتایا جائے یا اعلان کر دیا جائے گا، متوقع ہے؟ اچھا، ایک تو فیئر ویل ہے، کل ڈنر ہے آرمی چیف کے اعزاز میں، جنرل راحیل شریف کے اعزاز میں، اور دوسرا یہ کہ سمری جو ہے وہ موو ہو چکی ہے۔ اچھا، ہو گئی، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول بھی ہو گئی ہے، نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ۔ اس میں 2 ہیں سورسز، ایک سورس کا کہنا ہے کہ اس میں ٹاپ 3 کے نام ہیں، جنرل آپ کا مطلب ہے کہ جنرل قمر باجوہ کا نام اس میں نہیں ہے؟ ایک سورس کا یہی کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام اس سمری میں نہیں ہے، پہلے 3 نام دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا جو سورس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، 4 نام ہیں۔ اب یہ کنفیوژن ہے تھوڑی سی، کیونکہ لیکن سمری موو ہو گئی، سمری موو ہوگی، نہ صرف موو ہو گئی ہے بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کو نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے لیے سمری وزارت دفاع کی طرف سے بھیجی گئی تھی، وہ ریسیو ہو گئی ہے۔ اور کل کا جو ڈنر کل شام کا رکھا گیا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہوں گے متوقع طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی، اور نئے آرمی چیف بھی جو جن کی توقع کی جا سکتی ہے وہ بھی اس ڈنر میں موجود ہوں گے۔ اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یا تو کل پاسبلٹی ہے، زیادہ پاسبلٹی ہے کہ کل اناؤنس کر دیا جائے فیئر ویل کے بعد، یا فیئر ویل کے موقع پہ، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس ہو سکتا ہے جاری کر دے۔ اور دوسرا امکان ہے کہ اگر کل نہ پھر اناؤنس کیا تو پھر شاید 1-2 دن بعد کیا جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی جو آپ کے پاس خبر، جو تازہ ترین۔ اچھا بھٹی صاحب، میں آپ سے آپ کی طرف آؤں گا۔ آج شہباز شریف صاحب بتایا گیا کہ ان کے سینے میں بھی کچھ درد ہوئی اور ان کے بائیں شولڈر میں، کندھے میں بھی تکلیف تھی، پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ECGs وغیرہ ہوئی۔ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ کام کی زیادتی، نارملی یہ کوئی پریشر ہو تو کوئی اگر دباؤ ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ میں اس پر تو آپ کا کمنٹ چاہوں گا اور لیٹسٹ بھی لوں گا، لیکن میں کل پرائم منسٹر صاحب بھی ہمیں کچھ دباؤ میں نظر آئے جب وہ آئیڈیاز کانفرنس جو کراچی میں تھی اس کے افتتاح کے لیے گئے تھے۔ ایک تصویر ہے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکے پرائم منسٹر صاحب کی، یہ بڑے سٹیج پر بڑی سوچ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ سامنے جنرل راحیل شریف بھی بیٹھے تھے، پاکستان فوج کے اور بھی لوگ تھے، اور ظاہر ہے نئے چیف کی تقرری ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان میں، یہ بھی بڑے ہمیں سوچ میں نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اطلاعات ہے کہ ان کے بھی سینے میں بوجھ، اور وہ بھی ہاسپٹل میں، اللہ کرے خیریت سے وہ واپس آ جائیں۔ چودھری نثار صاحب بھی لنڈن میں ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اب ڈاکٹروں نے بتانا ہے آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا ہے یہ، اس کا کس چیز کا یہ پریشر ہے؟ کیا یہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کوئی پریشر میں ہے یا کوئی اور بات ہے، یا ویسے ہی یہ کوئنسائیڈ ہو گئی یہ سب بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، گزارش ہے جو یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، وہ 3 دفعہ آئے ہیں، انہیں عوام کا اتنا دکھ درد ہے جس ملک میں 3 دفعہ وہ سربراہ بنے،
اس عوام میں نہ کھانے کے لیے کھانا ہو، نہ روٹی ہو، نہ بیماری کے لیے علاج ہو، نہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو، پریشانی تو رہتی ہے نا۔ دیکھیں وہ فکر مند بڑے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی طرز کی زندگی خود بھی گزار رہے ہیں، ان کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور وزیر داخلہ صاحب کی بیماری تو مجھے بڑی زبردست سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو دراصل انہوں نے 3 دنوں میں نیوز لیگ کے ملزمان کو سزا دینی تھی، تو اس سے بڑی کون سی بیماری ہو سکتی ہے کہ آپ کے ملزمان جو آپ کے عہدے کی وجہ ہو تو آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو بندہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل وہ گئے تھے ننکانہ صاحب اور ہاسپٹل کی حالت بڑی خراب تھی۔ آج انہوں نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلائی جس پر انہوں نے سیکٹری ہیلتھ کو اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو خاصا ڈانٹا۔ جس سٹریس میں وہ بیمار ہو گئے، اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، ویسے سیکٹری ہیلتھ جیسے لوگ ہوں گے تو ہسپتالوں کی حالت ایسے ہی ہوگی۔ سنا ہے جس ہسپتال میں کل سی ایم صاحب تشریف لے کے گئے وہاں گاؤں بھینسوں کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو پہلے ہی افسر بہتر لگا جو عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو دیکھیں آپ کے حکمرانوں کو سٹریس تو ہے، بیچارے مودی آیا، ان کی دوستی بھی بڑھی، بزنس بھی بڑھنے لگا، پھر آپ لوگوں نے رکاوٹیں میڈیا پہ شور مچایا، تو پرائم منسٹر کی فکر ہے۔ باقی رہ گئی بات چیف آف آرمی اسٹاف کی، تو وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کل کر دیں یا جمعرات کو کر دیں، سمری موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہیں ہونے والا، فکر نہ کریں۔ 2023 تک آپ کی مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں یہ حکمران۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صابر، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن، ان کی آمد متوقع ہے، کل وہ ایک فارن آفس میں پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ آج سے 2 ہفتے پہلے مارک لائل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں برطانیہ کے، وہ آئے، اور چودھری نثار صاحب لندن میں۔ میری یہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ بین الاقوامی ان میں بڑی مداخلت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی مڈل ایسٹ کے شیخ ہوں، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ان کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ اور 29 تاریخ کو یا کل جیسے آپ نے کہا کہ نئے آرمی چیف کا تقرر بھی ہے۔ چودھری نثار صاحب بیمار ہوں گے ضرور، لیکن ایک بڑی وجہ ان کے لندن میں رہنے کی یہ ہے کہ وہ جو ساری ٹرانزیشن ہے اس کے حوالے سے وہ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے بڑا آسان ہے امریکہ برطانیہ سے بات کرنی۔ اور اب بورس جانسن، ان کا بھی جو آمد ہے 2 ہفتے میں، یہ بھی ایک اسی ٹرانزیشن کی ساری کڑیاں ہیں، اس کے سارے ڈانڈے جو ہیں پاکستان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں۔ بالکل پاکستان کی داخلی سیاست سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں واشنگٹن، لندن، ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری پالیٹکس میں، اور اہم ترین عہدوں پہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے اس کے لیے بھی۔ تو چودھری نثار صاحب لندن میں ہیں، آپریشن تو ان کا ہوا ہے، اب دوسرا چیک اپ تھا، لیکن اس سے پہلے وہ وزیر داخلہ سے بھی ملے ہیں ادھر، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا فیلر آیا تھا کہ اچانک برطانوی وزیر اعظم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ کو سمجھدار ہیں کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اچانک نہیں پہنچتے، یہ بھوٹان، سری لنکا اور اس طرح کا ہو، کوئی چھوٹا ملک ہو تو اچانک وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ پاکستان گئے ہوں، مارک لائل سے ملاقات ہوئی ہو، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ سے پھر اچانک پتہ چلے برطانوی وزیر اعظم بھی پہنچیں، تو وہ برطانوی وزیر اعظم بھی وہاں پہنچی تھیں اور ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو چودھری نثار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کا جو باؤنڈری ہے، ایک اور امپورٹنٹ بات، راول آپ پنڈی نے کوئی ایک بات مس کر دی۔ دیکھیں کل یکا اچانک شہباز شریف صاحب نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی چودھری نثار صاحب کو فون کیا، ان کی عیادت کی، پتہ نہیں عیادت کے لیے فون تھا یا میسیجز کچھ آ جا رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اس طرح سے ہونا ہے، یہ ہونا ہے، قیادت کی تبدیلی کے لیے فون تھا اس میں۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب جو ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے باؤنڈری پہ رہتے ہیں، تو اس لیے وہ پنڈی کی ہوا کو بھی سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح، اور اسلام آباد کی آب و ہوا کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ بالکل فیض آباد کے نا کارنر جو باؤنڈری ہے اسلام آباد، وہاں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا بھی فون گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی فون گیا، اور دونوں نے ان کی خیریت دریافت کی، اور اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چودھری نثار صاحب سے اسلام آباد میں بھی مارک لائل نے ملاقات کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ سب کچھ جو ہے، جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈانڈے اس چیز سے ملتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، پاکستانی فوج کے سربراہ کی تبدیلی، ویسے تو یہ ایک معمول کا عمل ہے ان ممالک میں جہاں پہ سسٹم بڑا اسٹیبلش ہے، جہاں پر حکمران عوام کی خدمت کر کے قانون اور آئین کے مطابق کام کر کے اپنے لیے عزت کو ارن کرتے ہیں،
وہ اپنے من پسندیدہ افراد کو اداروں کے سربراہ لگا کر اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہاں پر یہ سمجھا یہ جاتا ہے عمومی طور پر کہ اگر اپنا بندہ لا لیا تو پھر اس کے بعد کام آپ کریں یا نہ کریں، آپ بالکل آگے چل کر حکومت اپنی آپ محفوظ بنا لیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی زیادہ باہر کی مداخلت، اتنے زیادہ آمد و رفت اور اتنے زیادہ میسیجز اور یہ سارا کچھ جو ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے، کروڑوں عوام، صرف انہی کا حصہ نہیں ہے اس حکومت میں، اقتدار میں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے باہر کے لوگوں کی مدد سے یہاں پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔ ایسا دن کبھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام، سٹیک ہولڈرز، جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی منشا، ان کی رائے بھی کسی کام میں شامل ہو؟ سمی صاحب، جو تکلیف دہ بات ہے نا، ایک عرصہ دراز سے انٹرنیشنل پاورز کی بہت زیادہ انٹرفیرنس پاکستان میں ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز گزرے وقت سے زیادہ ہر آنے والا وقت برا وقت عوام کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتیں بھی اطلاعات کے مطابق باہر کی ریکمنڈیشن سے بنتی ہیں، نہ اور بھی انٹرنیشنل پاورز آتی ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا جا سکتا، اور اہم اداروں میں تقرر بھی انٹرنیشنل دی جا رہی ہے، وہ قوم کی اہم اداروں کے اندر بھی تقرریاں وہیں سے آتی ہیں۔ تو اب جب آپ کے اداروں کے سربراہ اور غیر ملکی سفیر بھی غیر ملکی آقاؤں کی حکم پر کریں گے، تو پھر انڈیا جیسا بھارت ملک جو پاکستان کے نام سے خوفزدہ ہر تیسرے دن ہمارے جوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہر دوسرے دن ہم پر فائرنگ کر رہا ہے، کبھی وہ بارود چلاتا ہے، کبھی ٹینک سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی ہے ہی کوئی نہیں، آپ کی حکومت کا عوام کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں ہے، آپ کی حکمران انٹرنیشنل پاورز کے غلام ہو چکے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتے، وہ فیصلہ نہیں کرتے جس میں عوام کی عزت وقار ہو، وہ فیصلہ نہیں کرتے جس میں دشمن ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا جائے۔ جب آپ کی سپر پاور پاکستان کی امریکہ اور انڈیا کی ریکمنڈیشن پر آئے گی یا لندن کی ریکمنڈیشن پر آئے گی، تو پھر عوام کے دکھ درد کا احساس وہ کیوں کرے؟ پھر جس نے اسے پاور دی ہے اسی کا کرے۔ جب آپ کے پرائم منسٹر کو اور ان کی صاحبزادی کو گھٹنے میں بھی تکلیف آئے اور لندن میں علاج ہو، انٹیریئر منسٹر لندن میں علاج کرائے، آپ کا ایکس پریزیڈنٹ باہر جا کے علاج کرائے، وہ لندن سے امریکہ اور امریکہ سے دبئی روزانہ آئے جائے، لیکن جب چیف آف آرمی سٹاف کا انتظار کرے کہ پاکستان تب آؤں گا جب رحیل شریف چلے جائیں گے، حالانکہ ان کی موجودگی میں وہ زیادہ سیف تھے، انہیں پھر بھی کچھ نہیں تھا ہونا۔ لیکن گزارش ہے کیا عوام کی، آپ کے حکمرانوں کی نظر میں عوام کی کوئی اہمیت ہے؟ پہلے تو آپ یہ ثابت کریں۔ عوام کی تو 21 جماعتوں نے کہا تھا کہ الیکشن نہ دھاندلی ہوئی ہے، تو لہذا اس عوام کا حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، بھیڑ بکریاں، باہر سے پاور آئے گی۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، موجودہ اہم ذمہ داری جو دی جا رہی ہے اس کی بھی انٹرنیشنل پاورز کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ادارہ ان کے غیظ و غضب سے بچا رہے اور ایک پروفیشنل آدمی آ کے پاکستان کی ذمہ داری سنبھالے۔ ہمیں سیاستدانوں سے کوئی بہتری کی زیادہ امید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صابر، عمومی طور پر اب کیونکہ واشنگٹن سے اطلاعات آتی ہیں، لیکن اگر لیوریج ان کا کچھ کم ہو گیا ہو کسی وجہ سے، یا وہ کیونکہ ایک لیم ڈک پیریڈ ہے، وہاں پر انتخابات ہو رہے تھے، تو اس لیے ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ برطانیہ پھر ایگزیکیوٹ کرتا ہے سب کچھ۔ جو مارک لائل کی جو آمد تھی، اب یہ بورس جانسن کی جو آمد ہے، چودھری نثار صاحب کا وہاں پر جو معاملات ہیں سارے، جس طریقے سے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ مداخلت آئے گی۔ لیکن آج جو ایل او سی پر ہوا، جس انداز میں بھارت نے حملہ کیا، ہمارے 3 جوانوں کو بھی شہید کیا، سیولینز پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پر اطلاعات یہ تھی کہ باڈیز جو بس کے اندر تھیں، پڑی ہوئی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے بھی بڑی مشکل کا سامنا تھا، اس لیے کہ بھارت کی جانب سے مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی۔ کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، بس اس کے بعد ہمیں کوئی اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا اسٹرانگ کوئی ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آیا، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے، وزیر دفاع ہمیں نظر نہیں آئے بات کرتے ہوئے، کوئی اس طرح کی جسے ایک کہتے ہیں کہ رسپانس جو سچویشن کے مطابق ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ میرا وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا تو اس میں ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے تھا، سخت میسج، لیکن وہ نہیں گیا۔ لیکن جہاں تک انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی جارحیت ہے اس کا بتا دوں کہ یہ جو حالیہ جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اب تک انڈیا کے تقریباً 45 سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ یہ انڈیا بتا نہیں رہا، لیکن اب تک 45 سے زائد ہے ان کی تعداد۔ تو جب بھی انڈیا نے اٹیک کیا ہے
فائرنگ کی ہے تو اس کو جواب بھرپور دیا گیا ہے۔ اچھا مجھے بریک یہاں پہ لینی ہے ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پر بات کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات تھی آج کہ جس وقت ایل او سی پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ بڑی پروفیشنل خاتون ہے، لیکن آ کے وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور جو اس وقت ایل او سی پر ہو رہا ہے، جس طرح بھارت حملہ کر رہا ہے، اس کے لیے جو گفتگو ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی۔ اس پر گفتگو کریں گے اور کئی دیگر معاملات، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صابر میں آتا ہوں جو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اور کچھ ایل او سی کا ذکر کیا، جس طرح کے آج واقعات ہوئے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کل فیئر ویل ہے، ڈنر ہے اور تقرری بھی ہوگی، اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب؟ فیصلہ تو کر لیا ہوگا، جو تصویر ہم نے دکھائی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سوچ رہے ہیں یہ کروں وہ کروں، کیا پرائرٹیز ہوں گی، کیا سوچ رہے ہوں گے آپ اگر ان کے ساتھ ہوتے تو کیا آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کافی منجھے ہوئے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اکتوبر 99 والی کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کریں گے وہ میاں صاحب، اس وقت جو ان کا مائنڈ ہے۔ اور جنرل راحیل شریف کی اپائنٹمنٹ انہوں نے کی، صرف ایک ایشو پہ آ کے جنرل راحیل شریف سے ان کے اختلافات جو ہیں وہ کہنا چاہیے ہوئے، جہاں سے ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہر ایشو پہ فارن پالیسی ان کی نہیں لے کے چل سکے وہ، آرمی کی اپنی ایک سوچ تھی وہ انہوں نے بتایا، لیکن ٹورڈز انڈیا، ٹورڈز افغانستان، آرمی ملٹری اور سول لیڈرشپ میں کافی اختلافات رہے، لیکن اب وہ کیا سوچیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس سٹیج پہ وہ پہنچ گئے ہیں، تیسری بار وزیر اعظم ہیں، کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے، بلکہ سینیورٹی اور میرٹ کو مد نظر رکھیں گے۔ اور جو سمری جو میری اطلاع ہے کہ ان کے پاس آئی ہے 3 ناموں کی، اگر وہ صحیح ہے، پہلے 3 جو ٹاپ کے ہیں، جنرل زبیر گئے ہیں، جنرل اشفاق ندیم صاحب ہیں اور جنرل رمدے ہیں۔ اگر وہ میرٹ اور اس پہ گئے، اور پھر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سینیورٹی اور میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا، تو میرا خیال ہے وہ زبیر حیات یا جنرل رمدے میں سے کسی کو آرمی چیف بنا دیں گے۔ بھٹی صاحب آپ کے کیا بتاتے ہیں سورسز، آپ کا ذہن، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ اچھا میری ایک گزارش ہے کہ صابر صاحب کی اپنے رائے ہے، وہ تو سمری جو چلے گئی ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی پریشانی سمجھ آتی ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، ہماری طرح تو نہیں ہے، وہ تو بہت افضل ہے، انسان ہے، اشرف المخلوق، تو ہم جیسے کیڑے مکوڑے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر نیوز لیک کی تلوار ہے، جس میں خدشہ ہے کہ پرائم منسٹر یا ان کی فیملی کے کچھ لوگ شامل نہ ہوں۔ دوسرا ان کے اوپر بہت بڑا کیس ہے، اس کا فیصلہ تو یقیناً عدلیہ قابل احترام کرے گی، پاناما لیک، جس میں بہت خدشہ ہے کہ بعض ماہرین کہہ چکے ہیں 62 اور 63 کے تحت وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل پاور سے کمٹمنٹ کی تھی، انڈیا کی قربت وہ ہم پر اتنا برود بسا رہا ہے کہ اب پاکستان کی فوج کے ساتھ ساتھ عوام بھی کہتی ہے ہم میدانوں میں چلیں گے، ان کی ٹینشن تو مجھے نظر آتی ہے۔ دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر پاکستان، میرے اطلاعات کے مطابق تو انڈرسٹینڈ ہو چکی ہے نئے آرمی چیف کے لیے، لیکن بہرحال فیصلہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، انہی کو کرنا چاہیے، وہی کریں گے۔ اگر وہ کوئی باؤنس بیک کریں گے تو میرا خیال ہے وہ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن ان کی پریشانی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، یار انسان ہے، انسان کے اندر کا خوف کبھی کبھار انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ آپ پر کیس ہو کہ آپ نے پاک فوج کو انڈیا کی جو ورژن تھا اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو نیریٹو وہ انڈیا لے کے چلا اس پہ ہے، پاناما کیس آپ پر ہو، ملک میں دہشت گردی عروج پر ہو، انڈیا ہر دوسرے دن آپ کے فوجیوں کو شہید کر رہا ہو، آپ کی ایمبولنسوں پہ اٹیک کر رہا ہو، اور آپ حکمران ہوتے ہوئے انڈیا کی قربت چاہ رہے ہو، جب فوج اور عوام دوسری طرف ہو، پھر تھوڑی سی سٹریس بندہ ہوتا ہے، ٹینشن ہونا ہے، فطرتی عمل ہے، انسان جتنا مرضی بہادر ہو جائے لیکن گوشت اور خون اور لوتھڑے سے بنا ہوا انسان ہے، سٹریس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ صاحب یہ بتائیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہ صابر صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی صابر۔ اچھا آپ کے خیال میں وزیر اعظم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چلیں اچھا چلیں، اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے، ندیم صاحب ہوں گے، اگر آپ اشفاق ندیم صاحب کی بات کریں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں
تو اس وقت جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ایک کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے جس میں جو سیکیورٹی لیکس کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بڑا ایک سخت موقف اختیار کیا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ابھی تک کوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو بطور وزیر اعظم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اداروں کا چاہیں گے اپنے ساتھ لے کے چلنا, لیکن ان کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو کور کمانڈرز کا جو ایک کلسٹر ہے, ان کی ایک اوپینین ہے, میں اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی لے کے آؤں. اب اگر وہ مثال کے طور پہ جو 4 اگر نام گئے ہیں, تو اگر وہ سب سے جو آخری اس میں سے نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا, اگر وہ ان کو آرمی چیف بناتے ہیں تو جو اوپر والے 3 جرنیل ہیں وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے نا. جی. تو وہ جو کور کمانڈرز کا جو ایک تعداد ہے اس میں 3 لوگ فوری طور پہ اگر سینئر موسٹ چلے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اگر اب وہ جنرل زبیر کو رکھتے ہیں جو سی جی ایس ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی بھی ریٹائر نہیں ہوگا, وہ تو سارے کے سارے ساتھ چلیں گے. اور جو کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے, جو بھارت کے معاملے میں جو فوج کا موقف ہے, وہ سارے کا سارا موقف ویسے ہی رہے گا. تو بطور وزیر اعظم جو میں سمجھتا ہوں, جو میری یہ سوچ ہے کہ ان کی سلیکشن میں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ سب سے پہلے تو 3 سینئر آدمی چلے گئے, نیا آدمی آیا, کوئی تھوڑا اگر بالکل نیچے سے آپ لے کے آئیں تو وہ تھوڑا oblige بھی ہوتا ہے, ذاتی طور پر انسان ہے, اس کے باوجود کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہوں گے, بہت پروفیشنل, تو پھر وہ دوسری چیزیں کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جو اس وقت جو ایک کور کمانڈرز کا جو ایک نمبر ہے, ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کچھ بندے اس میں سے چلے جائیں, نئے لوگ آئیں, تاکہ وہ جو ایک ان کا اعلامیہ ہے بھارت کے معاملے پہ, ان کی جو پالیسی ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی لا سکے. جو نیریٹو پی ایم ہاؤس کا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, تو اس کے لیے سب سے اگرچہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی شاید پی ایم ہاؤس کے نیریٹو کو نہیں مانیں گے, لیکن اگر وزیر اعظم ہاؤس کا یہ خیال ہو کہ یہ سوچ کے اگر وہ نمبر 4 کو لگاتے ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاک فوج کا جو نیریٹو ہے وہ ٹورڈز انڈیا چینج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 3 جوان شہید ہوئے ہیں, ان میں ایک کیپٹن بھی ہے لائن آف کنٹرول پہ, یہ تو ہے انڈیا کے حوالے سے. 7 جوان انہوں نے شہید کیے, 2 دن پہلے 57 پاکستان کے شہری شہید ہو چکے ہیں ایمبولینس پہ فائرنگ. میں ایک منٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ نیریٹو جو ہے نا یہ تو چینج نہیں ہوگا. وہ جنرل قمر جاوید باجوہ آئیں, جنرل رمدے آئیں, جنرل اشفاق ندیم آئیں, جنرل زبیر آئیں, یا ایئر فورس سے کسی کو وہ چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی بنا دیں. یہ بھی ایک ہے کہ ایئر چیف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا جائے, وہ ادھر دے دیا جائے, اور آرمی چیف افواج پاکستان سے لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ نیریٹو تو چینج نہیں ہوگا. باقی وزیر اعظم صاحب, اچھا بھٹی صاحب, میں آپ کو نا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کہہ دیجئے گا, لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کیا ہوتی تھی, کبھی بات کرنے سے کوئی شرماتی نہیں تھی. میں جنرل ضیاء صاحب, حالانکہ میں ان کا جو انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, میں بڑا کرٹیک ہوں ان کا, اور حوالے سے میں انڈورس نہیں کرتا ان کی قیادت کو, لیکن آج میں ان کے ایک انٹرویو کا کچھ حصہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. وہ ایک امریکن جرنلسٹ کو دے رہے ہیں, جس میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ان کا سٹانس آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور سنا یہ صرف اس لیے رہا ہوں کہ شرماتے نہیں ہیں حکمران, جب اگر ملکی معاملات پر بات ہو تو کھل کر بات کرتے ہیں, اور کشمیر پر اسی طرح کے 2 ٹوک موقف اپنانے کی ضرورت تھی جو آج نہیں اپنایا جا رہا. ذرا ضیاء الحق صاحب کا یہ انٹرویو سنیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. The quickest way for you to be able to really embark on a true program of developing that energy is to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty. If you were to do that, within a day, you'd have 50 Lear jets from American manufacturers telling you how they could help you create a nuclear facility that would generate civilian electricity. But you won't sign that Nuclear Non-Proliferation Treaty, will you? No. Why won't you do that? John, freedom has no price. It is a precious possession of any nation. And it is not that we want energy and pay a price which Pakistan should do it at the cost of its freedom, of its autonomy. No. We will not buy that. We will not buy energy at that price. یہ انٹرویو میں وہ جب ان سے یہ کہا امریکن جرنلسٹ نے کہ آپ اگر این پی ٹی پر سائن کر دیں تو پھر امریکہ آپ کو پیسے بھی دے گا, آپ کو نیوکلیئر انرجی بھی دے گا, اور آپ کی انرجی کا معاملہ حل ہو جائے گا, پاور کا کرائسس ختم ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں,
NPT پر ہم سائن نہیں کریں گے. فریڈم جو پاکستان کی آزادی ہے, پاکستان کی جو خود مختاری ہے, وہ ہم اس طرح پیسے کے بل بوتے پر کوئی ہم سے نہیں خرید سکتا. ایک اور بھارت کے بارے میں انہوں نے بات کہی اسی انٹرویو میں, میں آپ کو وہ ان کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں. Isn't it true that you want to keep India off balance, and that's why you are involved in nuclear activity? No, sir. Isn't it true that you regard the bomb as the great equalizer? Not negative. We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. Now, that does not mean that we should have a bomb. But if I can make the United States of America and others to think. ہم کوئی بام نہیں بنانا چاہتے, لیکن اور نہ ہم انڈیا کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ انڈیا کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے, نہ ہم اس کو بلی بننے دیں گے. بھٹی صاحب, میں جنرل ضیاء صاحب کی اس سے بڑا شدید اختلاف کرتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی اور ورکرز کو کوڑے مارے, لیکن میں یہ جب براؤز کر رہا تھا اس انٹرویو کو میں نے دیکھا تو یہ اس لیے میں نے انٹرویو چلایا کہ جب پاکستان کے مفاد کی بات ہو, نیوکلیئر کی ایسٹس کی بات ہو, بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہو, تو یہ ہے وہ سٹینس جو پاکستان کے حکمرانوں کو لینا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب تو پیداوار ہی ضیاء الحق صاحب کی ہیں, وہ یہ باتیں اتنی ہمت سے کیوں نہیں کر سکتے؟ گزارش یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی جو سب سے خوبصورت بات تھی نا, انہوں نے کہا ہم انڈیا کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اس کا ان کا مطلب تھا کہ ہم اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کریں گے. انڈیا کی یہ جو آج کل ان کے میاں ضیاء الحق صاحب کے شاگرد خاص ہیں, ہر دل عزیز محترم میاں نواز شریف صاحب, ان کو ہی چاہیے کہ اپنے مرحوم استاد جو ان کو پنگلی پکڑ کے لائے ہیں اس سے آئے. دراصل فوجی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں, میجر مختلف مرحلوں میں ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, ایگزام پاس کرتے ہیں, کورس کرتے ہیں, پھر جا کے میجر جنرل کے بعد جا کے جنرل ہوتا ہے. تو لہذا کوئی بھی فوجی جو جنرل لیول پہ جائے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا اپنی خود مختاری بیچ کر تصور بھی نہیں کر سکتا. چاہے یہ باجوہ صاحب آئے, پاک فوج کا سٹینڈ وہی رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل جو ہے سفارتی سطح پر جو روزانہ LOC پہ گولہ باری ہو رہی ہے, پکڑا گیا, آپ نے کس حد تک اجاگر کیا. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھ گیا. آدمی میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ جنرل ہے تو میں اگلے دن میں بھی جنرل بن جاؤں. ٹھیک ہے, ادھر تو پولیٹیشین میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بیٹا لندن رہ رہا ہے, بزنس ادھر کر رہا ہے, ادھر سینیٹر بنا دو اور وزیر بنا دو. ٹھیک ہے, وہ دراصل ایک طریقہ کار ہے. وہ جو صابر کہہ رہا نا نیریٹو چینج نہیں ہو سکتا جس کو مرضی لائے, وہ الحمدللہ پاکستان کی حفاظت محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں اس کا اندیشہ نہیں ہمیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا. لیکن صابر, یہ جو کلیئرٹی نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں, بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جنرل ضیاء الحق کو تھی, جب سیرل المیڈا کی لیکس کا معاملہ ہے, پاکستان کے اندر اس وقت دوسرے سیکیورٹی کے معاملات ہیں, آپ کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج بھی اسی طرح کلیئرٹی کے ساتھ رسپونڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ تھوڑا تعصب کا اظہار کرتے ہیں, تھوڑا پریشان ہیں کہ شاید اب ہمارے ان اداروں میں بھی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ضیاء الحق صاحب کی بات کروں گا. ضیاء الحق کو میں ذاتی طور پہ شہید سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے آپ طرز حکمرانی سے اختلاف کریں, لیکن انہوں نے ایک تو افغان جہاد جو لڑا اگینسٹ رشیا پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ انہوں نے بدل کے رکھ دیا. جو رشیا ایک میں آپ کی اس رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن میں موضوع نہیں تبدیل کرنا چاہتا, بحث دوسری طرف چلی جائے گی. چھوٹی سی بات, مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آج یہ کلیئرٹی ہماری عسکری قیادت میں ہے جو کلیئرٹی ضیاء الحق کے پاس تھی. اگلی بات سنیں نا, تو ضیاء الحق صاحب اگر افغانستان کے جہاد کے بعد, ایک تو وہ نیوکلیر ایشو پہ چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ایک دفعہ کوئی ایمبیسیڈر چلے گئے تھے کہوٹا کی والی سائڈ پہ جنگلات میں, تو ان کی چھترول کروا دی تھی اچھی خاصی انہوں نے. یہ بھیڑ بکریوں کے چرانے والے لوگ تھے, ہمارے تھے ہی, لیکن انہوں نے کافی اچھی خاصی چھترول کروا دی تھی. اس کے بعد کوئی نہیں گیا تھا ادھر. جہاں تک یہی وجہ ہے جو آپ نے کہا کلیئرٹی, اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے پھر ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑی, اور وہ پوری کی پوری لاٹ ہماری عسکری قیادت کی وہ C-130 اگر اپنے ملک کے لیے نظر لاٹ بھی چلی جائے, اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آج کس چیز کی مصلحت ہے, آج خاموشیاں کیوں ہیں؟ اگر دشمن کا بیانیہ پاکستان کی فوج کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے, پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے, تو اس بیانیے کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کا بندہ موجود ہے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ
ہمارے جوان افواج پاکستان کے افسر ویسٹرن بارڈر پہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ایسٹرن بارڈر پہ بھی شہید ہو رہے ہیں. اگر ان جوانوں کو، اس فوج کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، یہ دہشت گردوں کو پال رہے ہیں، دہشت گرد ان کے پے رول پہ ہیں، اگر اس کے باوجود اس پہ خاموشی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. اس خاموشی پہ، وہ خاموشی خواہ کسی بھی طرف سے ہو، بجائے اس کے ساور صاحب سے ایک بات پوچھ لو اگر آپ اجازت دیں. بھٹی صاحب بریک لینی ہے، آپ آئیں گے تو بریک کے بعد اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. آپ کو پوری اجازت ہوگی کہ آپ جس طرح چاہیں صابر صاحب سے سوال کریں، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جس وقت ایل او سی پر بھی گولہ باری ہو رہی ہے، پاکستان فوج کے جوان شہید کیے جا رہے ہیں، کشمیر کے اندر کرفیو ہے اور ان کو ڈپلومیٹک مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں. اور ہماری وزیر اطلاعات و نشریات آ کے یہ بتاتی ہے کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں جو ہیں اس میں ہزاروں روپے کا اضافہ منظور کر لیا گیا، لاکھوں روپے کا اضافہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں. لیکن کیا اس وقت کسی کے اندر وہ ہمت، وہ سوچ، وہ کلیئرٹی ہے جو ہم نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی گفتگو میں آپ کو سنوائی؟ گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی بھٹی صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے ساور صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. نہیں، میں صرف کچھ نہیں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ روزانہ یہ سیکورٹی لیگ پہ بات کرتے ہیں. ہمارا تو وہ حساب ہو گیا کہ پرائی جنج احمق نچے، پنجابی کی ایک مثال ہے، لیکن ہماری فوج ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس کو سزا ملے. میرا خیال ہے باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. مجھے آج ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، ارشد شریف صاحب نے روک دیا، اس کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب نئے آپ موضوع کی طرف آئے، اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں. جی صابر، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، آپ میرا خیال ہے ٹائم کم ہے، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ایک تو تنخواہوں میں اضافہ، یہ جو عجیب اراکین پارلیمنٹ ہیں کہ قوم مر رہی ہے، قوم بھوکی پڑی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے جو اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا 200%. میں حساب لگا رہا تھا، وہ ہماری جو کوارڈینیٹر ہیں فریال، انہوں نے پوری کیلکولیشن کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں اگر ٹوٹل ہم 4 سال میں ان کی تنخواہیں دیکھ لینا تو وہ 30-35% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ 200% ایک ہی ود جسٹ ون اسٹروک آف پین انہوں نے اپنی تنخواہوں میں. اسپیکر صاحب نے بھی اضافہ کر لیا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ آ کے اور کسی معاملے پر بات نہیں انہوں نے کی، آ کے اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑا ضروری تھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، یہ میں تنخواہیں اگر میں 4-5 سال کی اگر یہ اکٹھی کروں نا تو یہ 25-20-30 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں بنتی ہیں، 50 لاکھ روپے. ایک ایم این اے جو ہے وہ 5-6 کروڑ روپے 8 کروڑ روپے الیکشن پہ لگاتا ہے، ایک الیکشن والے دن کا کروڑ روپے کا خرچہ ہے. تنخواہ ان کی اتنی ہے، کیا چاشنی ہے، کیا چیز ہے جو ان کو ملتی ہے جس سے یہ پھر اپنا وہ نقصان بھی پورا کرتے ہیں؟ یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ تو کبھی نقصان برداشت نہیں کرتے. 5 کروڑ لگاتے ہیں، 50 لاکھ تنخواہوں میں لیتے ہیں، تو پھر یہ نقصان کا سودا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر تو ان کے اخراجات پہ جائیں نا تو صرف قومی اسمبلی کا جو ایم این اے ہے، جو ایک نارمل خرچہ جو ہے وہ 5 سے 7-8 کروڑ روپے ہوتا ہے ایک ایوریج. تو پھر یہ کیوں لگاتے ہیں جب ان کو ملتا کچھ نہیں ہے؟ اور کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں یا لگاتے ہیں اور جو ملتا ہے وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، نہیں، وہ پکڑنے والا نہیں یہ تو طے شدہ ہے. سمی صاحب کوئی اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے لگائے اور 5 سال خدمت کرے. وہ صرف نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے جن کی زمینیں بھی بک گئیں، جن کی پراپرٹی بھی ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ انہوں نے سیاست میں ان کا کم ہوا ہے. اس کے بعد آپ شیخ رشید صاحب کو لے لیں، ان کی جائیدادوں میں بھی کوئی میرا خیال ہے خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. راجہ ظفر الحق صاحب کو لے لیں، ان کی جائیدادوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں. اور پھر ان کے پاس لیکن اکثریت جو ہے وہ تو بہت امیر ہے. اکثریت میں بتا رہا ہوں نا کہ اکثریت جن کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے وہ تو ایم این اے اور ایم پی اے بن جاتے ہیں، اور صرف الیکشن ڈے کا خرچہ ایک ایم پی اے کا 1 کروڑ روپے الیکشن ڈے کا، اور قومی اسمبلی کا نہیں وہ تو آگے، لیکن یہ تو یہ بات نکال دیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں اور واپس نہیں، بلکہ وہ پہلے سال میں ہی کسی اور مد میں واپس آتا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ابھی وزارت خزانہ سے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں ان آفیشلی 1 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ. اچھا، پھر یہاں سے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اگلے سال اس میں سے ہر حلقے میں یہ دیا جائے گا. اس کے بارے میں بڑی کہانی ہے کہ کہاں سے چیک مل جاتے ہیں. بھٹی صاحب،
یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے، چھوٹی موٹی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ہر آدمی کو تو ہم 100% تو فراہم نہیں کر سکتے۔ پہلے مجھے نا وہ جو اراکین اسمبلی کے 200% اضافہ ہوا نا، اس پہ ذرا ایک منٹ بات کر لینے دیں۔ صابر صاحب بات بڑی مختصر کرتے ہیں۔ ایک تو گزارش ہے، کبھی آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، 2-2 کروڑ کی ان کی گاڑی ہے، ان کے زیر تن جو لباس ہے 5-5 لاکھ کا، میں ایک ایم جانتا ہوں جو سوٹ پہنتے ہیں، ان کے تن پہ لگی خوشبو دیکھے اس کی بھی قیمت 50-50 ہزار ہے، ان کے پاؤں میں جوتا دیکھے اس کی قیمت 2-3 لاکھ ہے۔ بھائی 200% آپ کس لیے اضافہ کر رہے ہو؟ سرکاری ملازم روزانہ مال روڈ پہ اتنے جلوس کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، ٹیچر کرتے ہیں، لیکچرار کرتے ہیں، ڈاکٹر کرتے ہیں، ان کی آپ 10% بڑھاتے ہو۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ 5-5 کروڑ روپے دے کے تو پارٹی کو ٹکٹ لیتے ہو، اس کے بعد آپ 10-12 کروڑ روپے الیکشن میں لگاتے ہو، اس کے بعد آپ اربوں روپیہ ٹھیکوں میں لے لیتے ہو، اربوں روپیہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں، 20 سے 25% سنا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کا ایم این اے کو جانا ہی جانا ہے۔ تو خدا را جس قوم کے آپ حکمرانوں، جو آپ کو نمائندہ ایم این اے یا ایم پی اے بناتا ہے، کبھی ان کی بھی سوچ لو کہ ان کو بھی تو کچھ دے دو۔ ٹھیک ہو گیا، اب ذرا رانا ثناءاللہ ٹائم کم ہے، آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس محترمہ نے 200% اضافہ کس طرح کر دیا۔ کیا ان کے مجھے لگتا ہے رانا صاحب سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، آپ رانا صاحب کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، مجھے لگتا ہے دوبارہ آپ کی دوستی ہوگی رانا صاحب کے ساتھ۔ صاحب کی تو بات، جو رانا صاحب جس بات میں کہتے ہیں سمجھے ڈاؤڈا ہمارے دوست ہیں، وہ رانا صاحب قابل احترام ہے، لیکن جتنی ڈکیتی چوری کی واردات ہے، لا قانونیت بڑھتی جاتی ہے، اتنا وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ خود ان کا شہر میں آج کل میڈیا میں بہت خبریں آ رہی ہیں کہ فیصلہ آباد میں ان کا غیر قانونی دفتر ہے، غیر آئینی دفتر ہے، اس کے بارے میں جواب نہیں دیتے۔ غریب لٹتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خود ان کے ساتھ 10-10 گارڈ ہوتے ہیں، لہذا ان کو کسی غریب کے لٹنے کا، ڈکیتی چوری کے بڑھنے کا ان کو دکھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے گھر کے باہر آپ سیکورٹی دیکھیں کتنی ہے، ان کے ساتھ سیکورٹی چلتے، بلٹ پروف گاڑی ہے ان کی، 2 جیپیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے زخموں پہ نمک نہ پھر کے تو اور کیا کرے؟ رانا صاحب نے ٹھیک کہا کہ واردات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے گھر سیف ہے۔ صرف 1.5 منٹ ہے، مجھے آپ یہ بات آپ کے ٹیکس پیڈ کے وہ سیکورٹی ان کے گھر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر بندے کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو اگر ہر بندے کو تحفظ نہیں دے سکتے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 3600 پولیس والے تو صرف لاہور میں جو شریف خاندان ہے اس کی حفاظت پہ مامور ہیں، یا تو اپنی جو سرکاری سیکورٹی لی ہوئی ہے اس کو بھی ہٹا دیں، ساری سیکورٹی کو واپس بھیج دیں، عام آدمی کی طرح رہیں، تو پھر تو بات ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو تحفظ دے سکتے ہیں؟ زیادہ تر سیکورٹی وہ کراچی کی طرح لاہور میں بھی وزراء کے ساتھ ہے، اور بڑے گھر کے لیے ہے، سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، یہ حمزہ شہباز کا پروٹوکول ہے، یہ سلمان شہباز کا، یہ پہلی بیوی کا، دوسری بیوی کا، یہ دوست کی بیوی کا، یہ اس کا، سارے اتنے پروٹوکول 3600 پولیس والے۔ اس میں اس کے علاوہ حمزہ تو چھوڑ دیں، باقی جو اہم وزراء ہیں ان کے پروٹوکول دیکھ لیں، ان کے بھی وارے نیارے ہیں۔ تو اصل ایشو یہی ہے کہ تمہیں فاروق نے کہا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی مر گیا دریا کے کنارے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں آکے کہ جناب ہم تو دے نہیں سکتے، یہ تو ہم تو پورا امن بحال کر نہیں سکتے۔ بلکہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے، اتنے معمولی سے اتنے جرائم تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں۔ بہت شکریہ صابر شاکر آپ کا، عارف حمید بھٹی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہ تھا آج رپورٹر، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔